बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से शेर अफजल मरवत पीटीआई के सोशल मीडिया को निशाना बना रहे हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से भी भरपूर इसका जवाब दिया जा रहा है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया उनके खिलाफ कैंपेन करता है, गालिम गलोच का कल्चर इस सोशल मीडिया की जानिब से इंट्रोड्यूस कराया गया है। जबकि दूसरी जानिब से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पीटीआई के ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं। वो अलीमा खान साहिबा पे ख़ुसूसन हालिया दिनों में इसी वजह से अटैक कर रहे हैं क्योंकि अलीमा खान साहिबा दर्द सर बनी हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए। शेर अफजल मरवत ने हालिया दिनों में ये बयान दिया कि ये तमाम जो डायरेक्शंस हैं सोशल मीडिया को ये अलीमा खान साहिबा देती हैं। आज इसी पर बात करेंगे। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, ख़ुसूसन सोशल मीडिया को चुप की भी हदायत की गई थी, किसकी जानिब से की गई थी, क्यों की गई थी और क्या इसका फ़ायदा होना था पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि उसकी ज़बान इस टाइम सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही वो ताकत है जिसके बलबूते पर वो अपनी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम करने में कामयाब हो सकते हैं। इस सब पर बात करने के लिए शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अलीमा बीवी पे बात कर लेते हैं। अलीमा बीवी ने आपके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दी जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जेल से निकलने के बाद दी, और ये वो टाइम था जब आपकी उनसे कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, तो क्यों दी गई थी ये स्टेटमेंट सर? बहुत शुक्रिया। तवातुर के साथ 4 बयानात मोहतरमा अलीमा खानम ने मेरे ख़िलाफ़ दी और ऐसे बयानात थे कि न किसी ने सवाल पूछा था अपने तईं से कि जी खान ने इसको गले नहीं लगाया। फिर जनाब अली पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट ने बंदे शामिल कराए। जब आपके लीडर की बहन पब्लिकली आप से लोगों को इस तरह मुतनफ़र करेगी, क्या ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब के रिश्तेदार जो कर रहे हैं, क्या भुट्टो साहब के ख़ानदान ने इस तरह किया है? क्या अपने लीडर्स पे बहतान या इल्ज़ामात की बारिश की है? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान ने अपने लीडर के साथ इस तरह किया है? वो मैं आपकी पार्टी का एमएनए हूँ, आपकी पार्टी के लिए हमने तकालीफ उठाई, हमने कैंपेन किया, ये सिला मिल रहा है कि जनाब आप आके पब्लिक में ये बयानात दे रहे हैं। और सिर्फ यहाँ बयानात तक बात होती तो ठीक थी। खान साहब के कानों में मेरे ख़िलाफ़ ज़हर सारा इन्होंने डाला। क्या बुरा किया है मैंने, और मेरी क्या औकात है कि मैं खान की बहन के साथ जो हैं पार्टी में होते हुए कोई लड़ाई जो है उनके साथ करूं? क्या ज़रूरत है मुझे? कहाँ पे हमारे रास्ते कटते हैं? लेकिन लोगों को सोचना चाहिए ना, लोगों को सोच। सर ये आगाज़ कहाँ से हुआ था? आप क्या समझते हैं कि क्या वो वजह बनी थी जिसके बायस ये तनाज़ा शुरू हुआ? देखिए, तनाज़ा सिर्फ ये है कि पार्टी में आपने किसी के पीछे चुपना होता है, किसी ग्रुप का सहारा लेना होता है। मैं इनके किसी के ग्रुप में नहीं हूँ और न था और न रहूँगा, क्योंकि मैं खान के साथ इस काज में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए शामिल हुआ था। मैं किसी लीडर के रिश्तेदारों के खुशनुदी हासिल करने के लिए तो शामिल नहीं हुआ। जो मेरा काम था एहतजाज करना, जल से जुलूस करना, और जो मार खाना वो हमने किया। ऊपर से फिर जनाब अली ये तवक्को रखना कि जी हमने किसी ग्रुप में शामिल हो के इस तरह, वो जो एक कहावत है ना, कहावत है कि जी पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें ये है कि न कि सिर्फ लीडर तो हैं, खान हमारा मुर्शिद लीडर हैं, इसमें किसी को रत्ती बराबर शक नहीं है। खान का हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये हमसे नहीं हो सकता है कि वो लीडर के गाय का जो गोबर होता है ना उसको भी हम हलवा समझना शुरू कर दें। लेकिन सर इस तमाम मामले में आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो कुछ करा रही हैं वो अलीमा खान साहिबा करा रही हैं, किस तरह से आपको ये पता लगा कि ये उन्हीं की हदायत पे? हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग को कोई नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि यहाँ पाकिस्तान से लोगों को भेजा गया फाइनेंस करके, और मुझे इल्म है अगर मशवानी गए हैं तो किसने उसको स्पॉन्सर किया है, और उसके लिए पैसे जो हैं कनाडा से जिस शख्स के पास यूके में आए 8 करोड़ रुपए, वो भी मुझे इल्म है। फिर इमरान रियाज जो था, जो ये अभी इनकलाबी बन गया है, ये क्या इसी एजेंसी के पेरोल पे नहीं था? जब तक फैज़ था तो ये इसका चीला बना हुआ था।
اپنی ہی زمین کے ساتھ ان کو زمین دلائی، 1,35,000 اس کی تنخواہ تھی، اور اچانک انقلابی بن گیا، اور انقلابی بھی کچھ اس طرح کہ زبان میں لکنت آ گئی، کہیں کسی نے آج تک پاکستان میں وہ زبان دیکھی نہیں، اور جناب علی اٹھا لیا گیا کہ جناب 300 ایام میں نے جیل میں گزارے ہیں یا میں نے لاک اپ میں گزارے اور مجھ پہ بڑا تشدد ہوا ہے، کوئی ثبوت ہے؟ یعنی اس کو ہیرو بنانا تھا، تو ہیرو بنانے، اور پھر جناب پی ٹی آئی میں تو لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب سر ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ، مطلب عمران ریاض پر تشدد ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے، عمران ریاض پہ تشدد ہوا ہے، ان کے بعد جو میں ان سے ملا ان کی حالت یہ بتا رہی تھی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس شخص کے نیریٹیوز آپ دیکھ لینا، پاکستان تحریک انصاف کے اس آج کے ان برے حالات کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ 4,25,00,000 روپے اگر آپ مہینہ کما رہے ہیں تو پھر تو آپ یہ 300 ایام، انہوں نے ایک بات کی تھی، چلے میں آپ کو اس کا جواب دے دیں۔ مروت صاحب یہ دیکھیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کہنا بڑا آسان ہے، ہم کہ نے بھی 300 دن گزارے یا پھر ان پر کچھ بھی نہیں ہوا، کس کا ثبوت کہاں سے ہے، لیکن جس پر وہ گزر رہی ہوتی ہے، جو ان کی حالت تھی، جس طرح سے وہ تھے نحیف، جس طرح سے ان کی زبان لکنت کر رہی تھی، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے پر کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کے باعث ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ کس نے کیا ہے؟ چلیں یہ بتا دیں آپ، کس کی قید میں تھے وہ؟ آپ بتائیں نا، آپ سر مجھے بھائی بتائیں آپ ان کی تائید میں بول رہے ہیں۔ نہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مجھے اٹھایا ہوا تھا کسی ایجنسی نے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اٹھایا ہوا؟ آپ اپنا موقف دے دیں۔ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، اس کا کوئی جواب دے دیں۔ ان حضرت کی بھی لاگ ہے کہ میں ارشد شریف کے قاتلوں کو بے نقاب کروں گا، ٹھیک ہے، میرے پاس شواہد ہیں۔ کب کا گیا ہوا یوں کہ بے نقاب کیوں نہیں کرتا ہے؟ کمٹمنٹ تھی اس کی، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس کے بعد دوسری بات، یہ پاکستان سے جا رہا ہے اور پھر جا کے مسقط میں بیٹھ کے ولاگے کر رہا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اس کا پاسپورٹ بلاک نہ ہوتا تو یہ لندن کس طرح پہنچتا، اور 2 منٹ لگتے ہیں پاسپورٹ بلاک کرنے میں۔ دوسری بات، تیسری بات، اس کی 2015 میں اوقات کیا تھی؟ 1,25,000 روپے اس کی تنخواہ تھی ایکسپریس میں سلطان اللہ خانی کے پاس، 2015 کی بات کر رہا ہوں۔ آج اس کے صرف وہ مربے دیکھ لیں جو چکوال میں اس نے خریدے ہیں، جو گوڑوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہیں، کہاں سے آئی یہ دولت؟ اگر سر یوٹیوب کی کمائی آپ کو پتہ یہ یوٹیوب کی کمائی تو آپ ڈیٹا اویلیبل ہے نا، میں نے شیئر کیا ہوا ہے۔ یہ جو 2 سال میں ان کی کمائی ہے وہ ان کی ساری زندگی کی کمائی سے 500 گنا زیادہ ہے۔ سر مربے خرید سکتے ہیں وہ، اب آپ کی کمائی بڑھ رہی ہے، یوٹیوب پہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ملینز آپ کے فالوورز آ رہے ہیں، تو وہ خرید تو سکتے ہیں زمین۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کر دوں، ایک وقت آئے گا یہ لوگ بھیجے گئے، چاہے شہباز گل ہو، چاہے عمران ریاض ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈیل کر کے یہ گئے ہیں؟ نہیں، ڈیل نہیں گئے، بھیجے گئے، اور اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ پارٹی میں تقسیم پیدا کرنی ہے۔ جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑ سکی، ان لوگوں نے توڑوائی نہیں ہے۔ اعظم سواتی کے خلاف یہ لگے ہیں، امریکہ سے جو لوگ آئے خان کے لیے بات کرنے، ان کے پیچھے یہ لگے ہیں، میرے پیچھے یہ لگے تھے، علی امین خان کے پیچھے یہ لگے ہیں، کے پی کی قیادت کے پیچھے یہ لگے ہیں۔ وہ انہوں نے نون والوں کو پڑھنا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو پڑھنا تھا کہ اپنی پارٹی کو پڑھنا تھا؟ یہ کیا مقاصد تھے ان کے، اور کیوں؟ اور آپ آج بتائیں نا پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ یہ بھی بتائیں نا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی پرسیپشن یہ نہیں بنی ہے کہ یہ ساری دنیا میں گالم گلوچ کرتی ہے؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ گالیاں جو روزانہ؟ کون اس نہج پہ لے کے آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹی کس نہج پہ پہنچ چکی ہے؟ کیا ہم احتجاج کر سکتے ہیں؟ پارٹی احتجاج کرنے کی قابل ہے؟ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے تھی نا، 1 سال سے یہ سوشل میڈیا کیا کام کر رہا ہے؟ اپنی لوگوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے مطابق علیمہ خان صاحبہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ایک بہن کیوں چاہے گی کہ بھائی کی پارٹی ٹوٹے، اس طرح ڈیوائیڈ ہو؟ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارٹی ٹوٹے، مطلب سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو ہے، دیکھیے لنک کر رہے ہیں نا، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو لنک کرتا ہے، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو چل رہا ہے وہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ یہ پالیسی ان کو دیتی ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کا رابطہ سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے تھرو ہے، یا یہ جو ہیں پیغام رسانی کرتی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہیں باقی یہ لوگ ڈالر کمانے کے چکر میں وہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے آنکھوں پہ تو ڈالر کی پٹی بندی ہے۔
آپ ان کے ولاگ دیکھ لینا, کوئی سال میں ایک بھی سچا واقعہ سنا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ روک کیوں نہیں رہی پھر ایسا ہے؟ اگر پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے, یہ بھی تو ہدایات جاری کر سکتی ہے نا کہ اسے روکا جائے. نہیں, یہ سارے انقلابی تبھی انقلابی بن جاتے ہیں. یہ ادھر شہباز گیل بیگی بلی بنا ہوا, آپ بھول گئے وہ جو کرسی پہ ایکٹنگ کر رہا تھا یہاں پہ, اور یہ عمران ریاض, سارے انقلابی تب بنتے ہیں جب بیرون ملک پہنچ جاتے ہیں. یعنی ان کی پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ جو بتا رہے ہیں نا ہمیں اٹھا لیا, اب ایسے بھی داستانیں تو آ گئی ہے نا کہ لوگوں کو فرمائشی بھی اٹھایا گیا ہے, اور بڑا آسان ہے کسی کو ہیرو بنانا. ملاؤ ہیرو بن گیا جناب. اب آپ کے آنکھوں کا تارا ہے, وہ جو بیانیہ دیتا ہے. اب دیکھو وقت آئے گا, سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا. جتنے یوٹیوبرز باہر گئے ہیں, عادل راجہ کس طرح پہنچ گیا, حیدر مہدی, یہ شہباز گیل, اور جتنے بھی لوگ گئے ہیں. آج کل آپ ان کے یہ ٹرینڈ دیکھیں نا, کیا ٹرینڈ بناتے ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. جو شخص خان کا موبائل چوری کر کے ایجنسی کے سربراہ فیض کو دے سکتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا جو ہے لائل اور وفادار ہو گیا. جو شخص جو ہیں پارٹی کے میں ابھی ہفتہ 10 دن نہیں ہوئے ہیں, کن طریقے سے یہ جناب خان کی قربت ان کو حاصل ہو گئی, کس طرح یہ خان کے پاس پہنچا. پارٹی میں سب کو پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا حربے نہیں آزمائے ہیں, کیا کیا کارنامے انجام نہیں دیے ہیں پارٹی میں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے. لیکن بہرحال شومی قسمت, آج کل ان کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. میں نے اپنے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے سوال کیا, میں نے کوئی ان پہ ایگریشن نہیں کیے, لیکن اگر کوئی مجھ پہ ایگریشن کرے گا, کوئی, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, کوئی کسی کے گھر سے کھانا نہیں آتا ہے. یہ جو آج کل گالم گلوچ پڑ رہی ہے, خان صاحب بھی ایون ایگریشن کریں گے تو آپ ان کو بھی جواب دیں گے. دیکھیں خان کو مرشد مانا ہے, خان منہ پہ چپیڑ بھی مار دے تو دوسرا چہرہ دوسری سائیڈ حاضر کر دیں گے. ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے, چاہے وہ علیمہ بی بی ہوں, بشرا بی بی ہوں, چاہے کوئی ہو, اینی باڈی ایلس. ٹھیک ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. شیرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو ان سے کرنے ہیں.